ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، ان کے درمیان کوئی ارتداد ان پر نہیں آئے گا، کوئی نفاق یا کفر کی کیفیت نہیں ہوگی، یہ جنتی ہے۔ ابو بکر و عمر کے نصیب پر قربان، جن کا گھر جنتوں کے خزانے میں ہے، جنت فرمائے یہ میرا گھر ہے، یہ میرا منبر ہے، یہ بھی اور اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، کہیے نا سبحان اللہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو اسی باغ میں ان کی قبر ہے، کہیے نا سبحان اللہ۔ اتنا قریب جنت میں ہے، ان کا گھر جنت میں، ان کی آرام دہ جنت میں، وہ ہمارے مقتدا، وہ ہمارے پیشوا، وہ ہمارے لیے نمونہ عمل، اور یہ قرآن نے مقرر کیا، کسی اور نے نہیں۔ کہتے ہو تو کافر تھے، ایک مولوی فتنہ بیان کر رہا تھا ٹی وی پر، جو کافر تھے وہ کیسے ہمارے لیے امام بن گئے؟ میں نے کہا ہاں، آپ کا فیصلہ ہوتا تو پتہ نہیں کس کے حق میں ہوتا۔ یہ آیت کریمہ کس لیے نازل ہوئی ہے؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، پہلا پارہ ہے، کوئی سی تفسیر ابن جریر سے لے کر اٹھا کر دیکھ لیجیے۔ صحابہ اصحاب محمد اگر یہ تمہاری طرح ایمان لائے تو پھر ہدایت پر ہے، اصحاب محمد یہ تمہاری طرح ایمان لائے، تمہاری مثل ایمان لائے تو ہدایت پر ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کو ہمارے ایمان کے لیے مثل قرار دے رہا ہے، نمونہ قرار دے رہا ہے، تب وہ مومن ہے نا۔ اور جب کوئی ایمان لے رہا ہے پھر اس کو اس کے کفر کی حالت کی بات کرنا یہ کسی مومن کے لیے جائز ہے؟ کیوں؟ ان کے رسول اللہ کا فرمان ہے مومن کا ایمان اس کی پہلی سب غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ آپ کو کفر سے کتنا پیار ہے کہ آپ اس کے حوالے پیش کرتے ہیں، اور یہ لوگ جن کو بطور مثال ہم بیان کر رہے ہیں ان کے کفر کی کوئی مثال ہی نہیں، کفر کی مثال نہیں۔ حضرت عثمان غنی، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لو، آپ فرماتے میں نے زندگی بھر اسلام آنے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی بھی شراب نہیں پیا، کبھی بت پرستی نہیں کی۔ میں نے بتایا تھا رب نے ان کی شاکلہ کو محمد رسول اللہ کی فطرت کی فوٹو بنا دیا۔ معصوم نہیں ہے لیکن معصوم کے حسن کی، ایمان و عمل کے حسن کی تصویر ہے، اور معصوم ہوئے بغیر ان کا کامل نمونہ ہونا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ کوئی معصوم اگر معصوم کی عین تصویر و عمل کی یہ اتنے کمال کی بات نہیں، کیوں؟ تو وہ تو معصوم ہوگا، پھر غیر معصوم ہو لیکن عمل میں اتنی مطابقت پیدا کرے، اس کا مطلب اس کو تو بڑی محنت کرنی پڑی۔ اس پر غور کیجیے، کیوں کہ معصوم اگر معصوم کی تصویر ہوگا تو ان کی تو فطرت ایک جیسی ہے، ان کے لیے تو مشکل ہے۔ ایک فرشتہ اگر حضور کی پیروی کرتا ہے تو اس میں تو برائی کی بات ہی کوئی نہیں فرشتے کے اندر، اور نہ ہی حضور کے اندر ہے۔ حضور بھی معصوم، فرشتہ بھی معصوم، تو فرشتہ حضور کی اگر پوری سنت اپنا دے تو اس کے لیے تو مشکل ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ اگر تو معصوم نہیں وہ بن جائے معصوم کی تصویر سنت کی، یہ مشکل بات ہے، کیوں؟ اس کے اندر تو بہت ہوا و حوث ہے، یہ سب کچھ مٹا کے ان کی تصویر بن گیا، یہ کمال کی بات ہے، یہ کمال کی بات کہ بہت دور کے کوئی شخص اپنے آپ کو مصطفیٰ کے ایمان کی تصویر بنائے، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور جن لوگوں کو پیارے مصطفیٰ اتنا اعتماد فرما رہے ہیں، ان کے ایمان کی سند عطا فرما رہے ہیں، یہ تو اسی دنیا میں جنتی ہے۔ اور یہ حدیث پاک کو چیلنج نہیں کوئی کر سکتا، احادیث کی سب کتابوں کے اندر موجود ہے۔ ان کے ایمان کی سند عطا فرما رہے ہیں، میرے بعد میں ان کے ایمان میں کوئی فرق آنے والا نہیں، یہ ایمان سے پھرنے والے نہیں بلکہ وہ پھرنے والے ہیں، ان کا بڑا کرنے والے۔
लेकिन उनका नहीं, इसका वादा बनता अपने हबीब से फरमा चुका, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना। वो फतेह मुबीन की तकबीर तमाम मुफस्सिरीन उठा के देखो, वादा हुजूर से है, लेकिन तकबीर फारूक आजम के हाथ पर हो रही है, उस्मान गनी के हाथ पर हो रही है। ये है फतेह मुबीन। कैसर और कसरा के सर अगर वो झुका रहे हैं, ये तकबीर उस वादे की हो रही है जिस फतेह मुबीन का वादा रब तआला ने रसूलुल्लाह से फरमाया। तो मालूम हुआ ये उनकी तस्वीरें कामिल है, इसीलिए नेमत की तकबीर इनके हाथों पर हो रही है कि वो कमाल हुजूर का है और उसकी तकबीर आपके सहाबा के हाथों पर हो रही है। आज हमें उनकी पैरवी का हुक्म है और ये इरशाद गिरामी है कि अगर तुम ईमान लाना चाहते हो तो उस तरह ईमान लाओ। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन नास, इन जैसा ईमान लाओ तो तुम्हारा ईमान कबूल होगा। हमें नए नए सबक पढ़ाए जा रहे हैं। आज कॉन्फ्रेंस हमें मुनक़िद करनी है, हर शहर में करेंगे इंशाअल्लाह। और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि आज बिल्कुल आए मेहमान जो आ गए हैं, टेलीविजन आपने अपने घरों में लगा रखे, 4 टीवी चल रहे हैं उनके, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, और उनका काम है कि हर वक्त वो सहाबा किराम के ईमान पर हमला करें, सहाबा के मेयार ईमान होने पर, अदालत पर। तो कैसे आदिल है वो तो काफिर भी रहे। मैंने कहा आदिल और काफिर का फैसला तुम नहीं करोगे, अल्लाह का कुरान करेगा। वज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। प्यारे रसूल की उम्मत, मैंने आपको उम्मत आदिल बनाया। ये आदिल उम्मत है, आदिल, फासिक नहीं, आदिल। और ला तत्तबे उम्मती अला दलाला ताज इनके सरों पर सजाया। ये उम्मत गुमराही पर जमा नहीं हो सकती। 4 अगर गुमराह होंगे तो इनमें से आहले हक भी होंगे जो खड़े होकर उनको रोकेंगे और उनको कहेंगे तुम गुमराह हो, जलील हो। तो इस उम्मत का ये कमाल है। लोग कहेंगे कहना नहीं चाहिए किसी को, मैं कहना ही तो इस उम्मत का कमाल है। आपको समझ नहीं, लोग कहते कहना नहीं चाहिए, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करो। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो इस उम्मत का कमाल है। हक के लिए क्यों तुम्हारी शान है, तुम सारी उम्मतों में से नबी उम्मतों इत्यादि उम्मतों क्यों तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, पहली कौमों में अंबिया जो काम करते थे, ये उम्मत करेगी मेरे नबी की आखिरी उम्मत को काम करे। इज्तिमाई तौर पर, इनफिरादी तौर पर, ईमानी एतिकादी तौर पर, अमली तौर पर हमें सहाबा किराम से मुताबिकत पैदा करनी है, आले बैत अतहार से मुताबिकत पैदा करनी है। और मैं हमेशा आपसे कहता रहता हूँ कि सहाबा किराम जब हम कहते हैं इसमें वो सब अहले बैत मुराद होते हैं जिनका तज़किरा किया जाता है। क्यों? कि कोई एक अहले बैत का फर्ज ऐसा नहीं है जो अहले बैत हो और सहाबी ना हो। आप मुझे बताएं जाफर तैयार अहले बैत है कि सहाबी नहीं है? अकील इब्न अबी तालिब अहले बैत है क्या सहाबी नहीं? मौला अली अहले बैत है क्या सहाबी नहीं? हज़रत खातून जन्नत अहले बैत है क्या सहाबिया नहीं है? हम जिन अहले बैत किराम का तज़किरा करते हैं, जिनका तज़किरा हदीसों में आता है, उनमें कोई एक भी ऐसा नहीं जो अहले बैत हो और सहाबी ना हो। इसलिए सहाबी का लफ्ज़ जामे है। जब हम बोलते हैं तो अहले बैत भी इसमें शामिल होते हैं, सहाबा किराम भी शामिल होते हैं। इसलिए हमारे नज़दीक इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जिनको निस्बत रसूल हासिल है उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस निस्बत की वजह से बुलंद मकाम अता फरमाया, उनको दौरे दौरे अजर व सवाब अता फरमाए हैं। और अहले सुन्नत में कोई एक भी ऐसा नहीं कि जो उनके मकामात आलिया का इनकार करने का तसव्वुर भी करता हो। इसलिए कि जो तहारत, जो पाकीज़गी, जो लताफत, जो मोहब्बत का हुक्म हुजूर ने उनके लिए दिया, अहले सुन्नत व जमात उसको सरमाया ईमान जानती है। अहिब्बु अहले बैती लिहुब्बी, ये हुजूर का फरमान है, सियासत का मौजूद है। मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से।
لہذا ہم صحابہ کی عزت بھی کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں۔ اقراری زور سے دفعہ آغاز میں پیغام آپ کو دے چکا کہ ہم اہل بیت سے محبت بھی کرتے ہیں، صحابہ کی عزت بھی کرتے ہیں۔ ہم کسی جگہ سے کمی نہیں کر رہے دوست، اگر کوئی کمی ہو رہی ہے تو تیرے پاس سے ہو رہی ہے، تو اپنی غلطی دور کر، ہم غلطی پر ہوں گے تو ہم اس کو دور کرنے کے لیے احادیث و قرآن کی روشنی میں ہر وقت تیار ہے، لیکن غلطی تیری ہے، فقط شناس نہیں ہے، تو غلطی ہو رہی ہے تجھ سے، صحابہ کی عزت کر اور حلقہ چاریار میں بیٹھ کے دیکھ، یہاں بیٹھنے والا ہر آدمی تمہیں اہل بیت کا عاشق نظر آئے۔ تو یہ سمجھ رہی ان باتوں کی، اور مولانا روم فرماتے ہیں مونس احمد و مجلس چار یار کی مجلس تو سرکار کی مونس سے، نبی پاک علیہ السلام کو اس سے عرص تھا، چار یار کو حضور سے عرص تھا، مجلس چار یار کو سرکار پسند کرتے تھے۔ تو مولانا روم ہے یار صرف مجھ سے تو نہ لڑو، مونس احمد و مجلس چار مونس ابو جہل عتبہ بالخبار، ابو جہل کو عتبہ کی محفل پسند تھی، محمد رسول اللہ کو چار یار کی مجلس پسند، اور محبت سے کہو سبحان اللہ۔ تو جو مجلس چار یار محمد رسول اللہ کو پسند ہے، ہمارے آقا کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے، ہر آواز سے آنی چاہیے، جو حضور کو پسند ہے وہ مجلس چار یار ہمیں بھی پسند ہے۔ بس یہی عنوان ہے اس مجلس کا، اس سے زیادہ ہمیں کچھ کہتا یا کوئی پیغام تھا، لیکن میرے پیش رو مقررین نے آپ کو پوری باتیں انگلش میں بھی اردو میں بھی سمجھائی۔ مفتی صاحب قبلہ نے بڑا خوبصورت باز کیا، میں نے بھی علالت جو بھی ہے لیکن اس کو بھی میں نے عذر بنانے کی نہ کوشش کی ہے نہ کرتا ہوں، اس لیے کہ اس مشن کے لیے ہی تو صحت رکھی ہے، صحت ہو یا بیماری ہو اس کا ذکر ہی کیا، بس جیسا ہے ایسا کیا، بو نہ بو دھپے تو بو، کچھ تو کر ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں الحمدللہ، اور اس مشن کے لیے نوجوان بزرگ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن عملاً آپ کو باقاعدہ سنی جمعیت عوام کا ممبر بن کر، باقاعدہ ممبر بن کر، یعنی آپ تو ہمارے ساتھ ہیں غائبانہ، ہمیں پتہ بھی ہو کہ کون کون ہمارے ساتھ ہے، یہ ایک مشکل کام ہے، اس کو تنظیم کہتے ہیں۔ تو ایسے آپ کو شانہ بشانہ ہمارے ان ممبران کے ان دوستوں کے چلنا چاہیے انشاءاللہ العزیز۔ یہ کوئی نفسانی جنگ نہیں ہوگی، میں آپ کو اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ دین کے پیغام کی بات ہے اور دین اسلام کی بات ہے، تقوی و طہارت کی بات ہے، اور یہ صحابہ کی پیروی کی بات ہے، اہل بیت کی پیروی کی بات ہے، اور اس کے لیے ہمیں یکجان ہونا ہے، اس لیے کہ صرف روافضی نہیں، خوارج نے بھی اس وقت آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان میں عید میلاد النبی کے جلوسوں پر 8 جگہ انہوں نے فائرنگ کی، صرف مانسیرا میں ہمارا شہید ساتھی اسی تنظیم کا ممبر ہمارا مرید باقاعدہ 10 بیت محمد سلیم 12 ربیع الاول کے دن مانسیرا میں مولوی فیض الباری اور وہاں کا ایم پی اے مفتی کفایت اللہ اس کی فائرنگ کا شکار ہوا ہے، 15 آدمی وہاں زخمی ہوئے مانسیرا بازار میں۔ الحمدللہ میں نے ان کو بھی کہا، یہاں سے ٹیلی فونک تقریر بھی کی، اور میں نے ان کو کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب کے اندر مختلف مقامات پر، اوکاڑا میں، فیصل آباد میں، جہاں جہاں بھی ہمیں خوارج کا بھی، جو لوگ عید میلاد النبی کی محفل کو طاقت کے زور سے روکتے ہیں، ہمیں ان کا بھی جائزہ لیتے رہنا ہے، اور اس فتنے کا بھی، خوارج کے فتنے کا بھی نجد تک ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور یہ ہماری تحریک کے منشور میں شامل ہے، اور ابھی اس کے لیے لڑائی کی ضرورت نہیں، فکری طور پر ہمیں عملی علمی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور رابطہ کی ضرورت ہے، اور باقاعدہ آپ کو تنظیم کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے آپ ہمیشہ ہمارے پروگرام سے آگاہ بھی ہوں، پوچھتے بھی رہیں، انشاءاللہ کارکنان آپ کے پاس فارم لے کر بھی حاضر ہوں گے، آپ سب حضرات عملاً ہماری اس تحریک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ شہید کے ورثہ کے لیے ہمارے عمران صاحب نے تعاون پیش کیا ہے، 400 کروڑ ہے،
तामुन पेश किया है, इंशाअल्लाह वजीज ये उन तक पहुँचाया जाएगा। और या इस वक्त कोई मैं अपील नहीं कर रहा आपके सामने, लेकिन आपके अमली ताउन की हर वक्त हमें ज़रूरत है, और उसके लिए सुन्नी जमीयत अवाम उसके बाकायदा मेंबर बने और आगाह रहें। सिर्फ एक फितना नहीं है हमारे सामने, सिर्फ रवाफिद भी नहीं है, हम उनके भी इंशाअल्लाह सिर्फ बेकार हैं। लेकिन मेरे इमाम आला हज़रत की सिर्फ आप किताबों की फहरिस्त देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा अकेला इमाम चौमुखी जंग लड़ता रहा। अच्छा माशाअल्लाह आला रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी ही मजबूत और महबूब किताब है दावती अंदाज में जो आपने लिखी, बहुत ही आपका अंदाज इसमें हसीन है और किताबों से पढ़कर बहुत ही हसीन अंदाज में दिल में उतरने वाली। तो इसका इंग्लिश तर्जुमा ये तमीद ईमान शरीफ का ये यहाँ मौजूद है और बतौर लंगर हर हाजरीन में से हर एक को हमारी मौजूद करीम की तकदीम नदीम भाई, नासिर भाई, सुहेल साहब, अजीज, इशफाक साहब, सारे इन सब की तरफ से ये आपको दी जाएगी किताब। लंगर में जाते हुए कोई शख्स तो ऐसा नहीं जो तमीद ईमान लेकर न जाए। कितने मुश्किल है आप अंग्रेजिया में है ना, और ना कोई चमचा नच रहे हैं। इंग्लिश पढ़ने वाले हजरात के लिए इंग्लिश में, उर्दू वाले जो है तो उर्दू वाली किताब तो मैं फराहम करूँगा। तो इनसे मैं बहुत अच्छा से कहता रहा हूँ कि इंग्लिश किताब आनी चाहिए, ये तमीद ईमान शरीफ इंग्लिश में। और ये किताब वाला की आपने बहुत से पढ़ी होगी मगर शायद तमीद ईमान नहीं पढ़ी होगी। ये वो किताब है जो दिल में उतर जाती है। इतने हसीन अंदाज में सरकार की अजमत को उजागर किया है सरकार ने। आला क्या किताब ऐसी है मगर तमीद ईमान शरीफ तो खास तौर पर घोर के पिलाया। तो ये इंग्लिश में दोस्तों ने बड़ा अच्छा किया है। मैं इनके लिए भी एक नारा लगाऊंगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत। शायद हमारे साथी कुदरत ने कुछ कम रखे हों मगर जो रखे हैं इनमें गंदा अड्डा इंशाअल्लाह कोई नहीं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा काफिला। सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का शहंशाह, सुन्नियों का बादशाह, ग्रामी कदर हज़रात, ये एक मुकम्मल पैगाम था सहाबा किराम से इर्तिबात का, रब्त का, वो आपकी खिदमत में पेश किया। कल भी प्रोग्राम है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन जल्ल वाला आपका आना कबूल फरमाए। अभी और भी बयान करते, मज़ीद हिम्मत लगाते इसमें, लेकिन आपसे वादा है इंशाअल्लाह फिर भी कभी मौका मिलेगा तो इस मौजू पर आपसे मज़ीद बातें होंगी। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। अब आप सलाम पढ़ लीजिए। ऐलान भी सुनते जाइए और जरूर सब सलाम भी पढ़े। और सलाम भी फिर लंगर शरीफ चार यारी लंगर का इंतजाम किया है दोस्तों ने। कोई भाई भी लंगर खाए बगैर न जाए। अभी ऐलान भी सुने अलावा आतिफ जब्बार साहब के, और उसके बाद सलाम भी पढ़ के और फिर बड़े आराम सुकून से सब लंगर खाएं। फिर आप हज़रात कल क्वार्टरली में इकरा मस्जिद में नमाज़ असर के बाद महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हो रहा है, जिसमें ख़ुसूसी मेहमान मुनादिर इस्लाम सैयद मोहम्मद इरफान शाह शादी साहब फरमाएंगे। और कल हैदर वाइफ में परसों बटे को हैदर वाइफ में नमाज़ें और से के बाद इनेकाद पजीर हो रहा है, जिसमें मुनादिर इस्लाम सैयद मोहम्मद इरफान शाह के साथ फरमाएंगे।
قبلہ سید محمد عرفان شاہ شہادی کے دستے حق پر دست بیعت کرنا چاہیں وہ پروگرام کے بعد دست بیعت لے سکتے ہیں، اور دعا کے بعد آپ حضرات کے لیے لنگر کا اہتمام اوپر والے حال میں ہے۔ سلام کے بعد انشاءاللہ اوپر لنگر کا جو ہے وہ جگہ پہ بیٹھ جائیں، ایک دفعہ علم شریف کی دفعہ کوئی شریف پڑھ کے ملت کریں، اور میں استدعا کروں گا حضرت قبلہ پیر سید فاروق شاہ صاحب سے وہ دعا کریں گے اپنے ساتھ شہادت کی دعا میں وہ تشریف فرمائیں۔ کتاب بھی ان کا چونکہ کہ نبی بالکل آخر نشتر کسی موقع کتاب کو آپ سب ادراج کا بارہ تشریف
ہمارے بھی میں اور آج مولانا غلام رسول صاحب تک سوال اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور یا الہ العالمین. جو کلمات طیبات پڑھے گئے، کلام پاک مکمل ختمات شریف پڑھے گئے، ان کا ثواب کیا گیا، جو لنگر شریف پکایا گیا، کتابیں رکھی گئیں، جو کچھ شہید کے لیے صدقہ کے لیے ڈنڈی کے دوستوں نے پیش کیا، یا اللہ ان سب نیکیوں کا جو ثواب اپنی شان کریمی کے مطابق ہمیں عطا فرما. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، الہی قبول فرما. آپ کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام رسول اعظام علیہ السلام کی ذوات قدسیہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما. پنجتن پاک تمام اہل بیت اطہار خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما. خصوصاً چار یار کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما. ان کی ذوات قدسیہ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذوات قدسیہ کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما. تمام صحابہ پاک کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، مالک قبول فرما. یا الہ العالمین صدیقین شہداء صالحین سب مومنین مومنات ائمہ مجتہدین بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما. تمام ائمہ طریقت کے لیے آج خاص طور پر دن ہے ہمارے حضور غوث الثقلین و غیث الکونین غوث الارض والسماء غوث الجن والانس امام الاولیاء حسینہ شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سر ثانی، آپ کی ذات پاک کے لیے خاص طور پر ہم یامنی منعقد کر رہے ہیں. اور آج کی یہ جو تقریب منعقد ہوئی ہے بھی بنیت الطالبین شریف میں آپ کی جو ترتیب فرمائی گئی ہے بالکل اس کے مطابق ہے. آپ کی خدمت بابرکت میں ہم چار یار کی اس محفل پاک ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما. حضرت غریب نواز سلطان الہند، حضرت خواجہ خواجگاہ مخدوم الاولیاء سیدنا بہاؤالدین نقشبند، حضرت عمر شاہ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، تمام سلاسل اولیاء کاملین، تمام اساتذہ کرام اور تمام مشائخ اعظام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، مالک قبول فرما. تمام مومنین مومنات امت محمدیہ خاص طور پر جتنے اہل اسلام یہاں موجود ہیں، ہمارے خاص طور پر منتظمین، ان کے جتنے اعزاء اقربا دنیا سے پردہ کر گئے ان سب کی روحوں کو اس کے ثواب عطا فرما. سب حاضرین کے جو بھی اعزاء اقربا دنیا سے گئے ان سب کی روحوں کو اس کے ثواب عطا فرما. ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے پاک فرما. یا اللہ آخرت کی سب منزلیں ان پر آسان فرما اور ان کی قبریں جنت کے باغوں میں سے پاک فرما. ہمارے برمنگھم شہر میں جہاں یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جتنے اہل اسلام مدفون ہیں صحیح العقیدہ، ان سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے پاک فرما. ان میں کوئی تکالیف میں ان کی تکالیف دور فرما. یا اللہ جو زندہ یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو غائبین ہیں، خاص طور پر اس وقت اس مسجد شریف کے مجدد ثانی سینٹر کے بانی ہمارے محبوب عالم دین حضرت علامہ مولانا غلام رسول صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں، مالک ان کو صحت و شفا نصیب فرما. مالک ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر عطا فرما. یا اللہ ان کی تکلیف دور فرما، ان کو شفاء کامل نصیب فرما. سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. یا اللہ امت محمدیہ کے سب بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. جو بیماری یہاں موجود ہیں یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. یا اللہ ان کو صحت تندرستی نصیب فرما. بیماروں کو دعا کے لیے خاص طور پر کچھ نام دیے گئے، مالک تو علیم و خبیر ہے، سب کے ناموں سے واقف ہے. سب بیماروں کو صحت و شفا تندرستی نصیب فرما. دکھ درد مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں اضطراب دور فرما. اپنا فضل و کرم سب کے شامل حال فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہر مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رکھ شہید کربلا کے واسطے. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر. جنہیں نانے جمی بخشی ہے تو انہیں بازو حیدر بھی عطا کر. عطا اسلام کا سوز گروں کر، شریک زمرہ لا یحزنوں کر. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے.
یا الہ العالمین اس مشن کو کامیاب فرما، عظمت صحابہ عظمت اہل بیت کے مشن کو کامیاب فرما، یا اللہ فرق باطلہ کے شر سے اہل سنت کو محفوظ فرما، اور پوری دنیا میں ہمیں ایسے رد و ابطال کی ہمارے دوستوں کو توفیق نصیب فرما، استقامت اور ہمت انہیں نصیب فرما، اور الہ العالمین جذبہ نصیب فرما۔ ہمارے علماء کرام جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے، مفتی محمد سلیمان صاحب رضوی، بزرگ عالم دین ہیں، حضرت فاروق شاہ صاحب ہیں، حضرت تنویر شاہ صاحب ہیں، جتنے بھی علماء صلحاء قراء ائمہ نعت حضرات یہاں موجود ہیں اور عمائدین ہمارے موجود ہیں، یا اللہ سب کی ہمتوں میں اور زیادہ برکت فرما، فیض و برکات میں، ان کے علم میں، روحانیت میں اور برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی کارکنان آئے ہیں، ہر قدم کا صدقہ یا اللہ ان کو عظیمتیں نصیب فرما اور برکات نصیب فرما، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کو بامراد فرما، یا الہ العالمین سب کو بامراد فرما، اہل سنت کو شان و شوکت نصیب فرما، اہل اسلام کو شان و شوکت نصیب فرما، یا الہ العالمین فلسطین مقبوضہ کشمیر چچن مسلمانوں کو آزادی نصیب فرما، پاکستان آزاد کشمیر فاٹا کے مسلمانوں کو دہشت گردوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ہمارے میلاد شریف کی محفل میں جو لوگ مجروح ہوئے یا شہید ہوئے یا زخمی ہیں اور یا مقدمات میں ان کو خواہ ان کو مظلوموں کو بھی مقدمات میں پھانسا گیا، مالک کریم ان کے لیے آسانیاں فرما، اور شہداء کا صدقہ عید میلاد النبی کا پرچم اور بلند فرما، ان کے خون کا صدقہ عید میلاد النبی کا پرچم اور بلند فرما، اور رسول اللہ کی عظمت کا صدقہ یا اللہ ان کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلا دے، مالک کریم ان کی عشق و محبت کی خوشبو کو ساری دنیا میں آنا، یا الہ العالمین اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر وفوض امورنا الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔